نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين صدق اللہ العظیم۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 14 تک 5 آیات کریمہ کی تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 9 کے آخر میں جو جملہ فرمایا تھا ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، جو 9 آیات میں اللہ نے باتیں ارشاد فرمائیں، اس میں اللہ کی حمد و ستائش، اس کی قدرت اور قیامت کا تذکرہ، معاندین کے سوالات کا جواب، یہ ساری باتیں۔ ان باتوں کے تناظر میں جو آخری اور حتمی بات فرمایا کہ اس میں یعنی ان باتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے کے لیے نشانی ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ، ہر ایک بات میں نشانی ہے، ہر چیز میں، ہر بات میں نشانی ہے، یہ بات سمجھائی۔ اب وہ عبد منیب جن کے لیے اللہ نے ہر چیز میں نشانی رکھی ہے، وہ اس کائنات میں بہت زیادہ ہیں۔ اس کائنات میں پہلے دن سے لے کر کے آخری دن تک بہت سارے لوگ عبد منیب ہوں گے یا تھے یا ہیں، لیکن قرآن مجید نے یہاں پر 2 ایسے بندوں کا ذکر فرمایا ہے جو عبد منیب ہیں، اس لحاظ سے کہ اللہ نے انہیں جسمانی، روحانی، دنیاوی اور اخروی ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، ہر نعمت پر شکر ادا کرتے رہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی اس شکر گزاری کو قرآن پاک میں ذکر کیا ہے کہ یہ بڑے شکر گزار بندے تھے، بڑے ہی ہماری عبادت کرنے والے بندے تھے۔ اس لحاظ سے 2 عبد منیب جن کا یہاں پر ذکر ہوا وہ نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ یہ دنیا میں صرف 2 ہی لوگ ہیں کہ جو نبی بھی ہوئے اور بادشاہ بھی ہوئے، اللہ نے ان دونوں کا ذکر فرمایا۔ یہ جو 5 آیات کریمہ ہیں ان میں ان 2 عبد منیب کا ذکر ہے جو اللہ کی ہر چیز میں نشانی تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اور انہیں نشانیاں نظر آتی ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہر نعمت جو ان کو اللہ کی طرف سے مل رہی ہے اس پر شکر ادا کر رہے ہیں، اور یہی اس سورہ مبارکہ کا مرکزی عنوان اور موضوع میں نے بتایا تھا، کیا کہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی۔ اور یہ وہ 2 بندے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدردانی فرمائی، تو اللہ نے ان کا خصوصیت کے ساتھ یہاں پر ذکر فرمایا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کوئی قدردانی کرنے والے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو خصوصیت اس لحاظ سے حاصل ہے
کہ ان کو اللہ نے جہاں اپنی عبادت کے لیے اعلیٰ ترین درجہ عطا فرمایا، وہیں پر دنیاوی اعتبار سے یہ ایک بادشاہت کا، خلافت کا ایک منصب بھی سنبھالے ہوئے تھے۔ اس لحاظ سے ان کا مقام اور اپنا مرتبہ دوسروں سے تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے، افضل نہیں، دوسروں سے مختلف، اسی لیے اس مختلف مرتبے کی وجہ سے ان کو خصوصیت کے ساتھ یہاں پر ذکر فرمایا۔ ورنہ یاد رکھیے، اس کائنات کی اول سے لے کر آخر تک تمام خصوصیات کی انتہا اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی۔ یہ بات ہمارے عقیدے اور نظریے کی بات ہے، لیکن یہاں پر چونکہ ان دو حضرات کی جو شخصیت اور ان کا جو کردار اور ان کی جو سیرت ہے وہ نسبتاً دوسرے انبیاء علیہ السلام سے یا دوسرے جو اللہ کے مقرب ترین اور رجوع کرنے والے بندے ان سے مختلف ہیں، اس لیے ان کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ اب یہاں جن دو مرکزی شخصیات کا ذکر ہے ان میں ایک نام حضرت داؤد کا ہے علیہ السلام اور دوسرا نام حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ بنی اسرائیل کے یہ نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو مقام اور مرتبہ یہ عطا فرمایا کہ ہر دو شخصیات کا ذکر انشاءاللہ فردن ہوگا۔ تو پہلے ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کچھ ایسی خصوصیات، کچھ ایسی صفات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی یا قرآن مجید نے بیان فرمائی، انہیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن پاک نے یہ کہا، یہ دیکھیے آیت کریمہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، کہ تحقیق ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضیلت بخشی ہے۔ یہ فضیلت کن چیزوں میں تھی؟ دیکھیے، سب سے بڑی فضیلت کسی بھی انسان کے لیے وہ ہے وصف نبوت کا مل جانا۔ نبوت یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو حاصل۔ نمبر 2، اللہ رب العزت نے 4 کتابوں میں سے ایک کتاب زبور ان کو دی۔ نمبر 3، اللہ رب العزت نے منصب نبوت کے ساتھ ساتھ خلافت فی الارض یعنی زمین کی بادشاہت اور خلافت بھی ان کو نصیب فرمائی۔ یہ پہلے شخص ہیں جو نبی بھی اور خلیفہ بھی۔ نمبر 4، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کردار کے حوالے سے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، کان اعبد البشر، یہ اپنے زمانے کے انسانوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار فرماتے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے اوقات کو تقسیم کیے ہوئے تھے، یعنی ان کا 24 گھنٹے کا جو دورانیہ تھا جو عام ہر انسان کا ہوتا ہے، اس کو انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے اور مخلوق کی خدمت کے لیے، دونوں کے لیے الگ الگ تقسیم کر رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا مصلی جس پر یہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے کبھی بھی وہ اللہ کی عبادت سے خالی نہیں رہا۔ کیسے؟ یہ خود جس دوران عبادت کرتے تو وہ مصلی اس لحاظ سے مصروف ہوتا، جب اپنی عبادت کا وقت نہ ہوتا، مخلوق کی خدمت کا وقت ہوتا یا آرام کا وقت ہوتا یا دیگر مصروفیات کا وقت ہوتا، تب اپنے مصلی پر اپنی اولاد میں سے، اپنے گھر والوں میں سے کسی نہ کسی کو کھڑا کر دیتے تھے، تو مصلی ان کا ہر وقت مصروف عبادت رہتا تھا، یعنی اس مصلی پر عبادت ہمہ وقت ہوتی رہتی۔ اللہ رب العزت نے ان کو نمبر 5 ان کو خوش الحانی عطا فرمائی تھی۔ ویسے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہر نبی خوش الحان ہوتے ہیں، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کمال درجے کے خوش الحان تھے۔ اور کتنے کمال درجے کے تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے انہی آیات میں بیان فرمایا کہ جب وہ زبور کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، زبور پڑھا کرتے تھے، تو ان کی آواز میں اتنی کشش، جاذبیت اور خوش الحانی تھی کہ اڑنے والے پرندے فضا میں رک کر ان کی تلاوت سنا کرتے تھے۔
اتنے خوش الحان تھے کہ جن پہاڑوں کے بیچ یا جس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے چلتے پھرتے تلاوت کیا کرتے تھے، وہ پہاڑ بھی حضرت داؤد کے ساتھ ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے اور باقاعدہ بآوازیں بلند کیا کرتے تھے۔ گویا شجر و حجر، پہاڑ، چرند و پرند، ہر چیز پر ان کی آواز کا جادو چلتا تھا، ان کی آواز کا اثر پڑتا تھا۔ ویسے تو ہر نبی، میں نے کہا، خوش الحان ہوتے ہیں، لیکن ان کو اللہ نے کمال درجے کے خوش الحان فرمائے، اور ایسی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود احادیث مبارکہ میں ان کی خوبصورت آواز، اچھی آواز اور مترنم آواز کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت فرما رہے تھے قرآن کی، تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت سنی، اور تلاوت سن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اوتیا مزمارا من مزامیر داؤد، اے ابو موسیٰ، آپ کو داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی میں سے خوش الحانی دی گئی ہے، ترنم میں سے آپ کو ترنم دی گئی، یعنی آپ کی آواز بڑی خوبصورت ہے۔ یہاں آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی آواز کو حضرت داؤد کی آواز کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت داؤد کا وقتاً فوقتاً ان کی خوبصورت آواز کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ تو نمبر 5 خوش الحان تھے، اور نمبر 6 اللہ رب العزت نے ان کو فصل الخطاب کے لقب سے نوازا۔ فصل الخطاب کا معنی کیا ہے؟ یہ کمال درجے کے خطیب تھے، کمال درجے کے خطیب تھے، اور بات بیان کرنا، بات کو سمجھانا، بات کو واضح کرنا، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ جو پیدائشی طور پر شروع سے ان کو حاصل تھا۔ نمبر 7 پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، جانتے تھے، یعنی پرندے جو باتیں کرتے تھے وہ یہ سمجھ لیتے تھے۔ نمبر 8 پہاڑوں کو اللہ نے ان کے لیے مسخر فرمایا تھا۔ کیا مطلب؟ پہاڑ ان کے ساتھ، جیسا میں نے ابھی عرض کیا، زبور میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ نمبر 9 زرہ سازی کا ہنر اللہ رب العزت نے ان کو سکھایا یا ان کو عطا فرمایا۔ اور نمبر 10 لوہا ان کے ہاتھ میں آ کر کے نرم ہو جاتا تھا۔ تو علنا لہ الحدید، یہ 10 وہ خصوصیات ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کو حاصل، اور انہی کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فضلا، کہ ہم نے حضرت داؤد کو اپنی طرف سے فضیلت بخشی ہے، برتری بخشی ہے اس زمانے کے لوگوں پر۔ کان اعبد البشر، یہ انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ انہ اواب، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اناب، وہ اللہ کی طرف پلٹنے والے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کی خشوع، ان کے خضوع، ان کی عبادت اور ان کے قوت فیصلہ، قوت گویائی، ان تمام صفات کو قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ قرآن نے ان کا ایک نہیں کئی واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ سورہ بقرہ میں قرآن پاک نے ان کے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ جب طالوت بادشاہ جالوت کے مقابلے میں لشکر کشی کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے نکل رہے تھے، اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس لشکر میں شامل تھے جو طالوت لے کر جا رہے تھے۔ اور جب میدان لگا تو میدان میں جناب داؤد علیہ السلام نے ہی اپنے پاس موجود کپڑے میں پتھر ڈال کر اس کو گھماتے 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 اسے یوں چھوڑا، تو وہ جالوت کی خود پر جا کر کے لگا، اس کی زرہ پر جا کر کے لگا، اس کا خود جو چہرے کی ڈھال تھا، اس کا خود اس پتھر کی ضرب اور شدت ضرب سے وہ ٹوٹ گیا اور اس کو چوٹ لگی اور وہ گر گیا۔ حضرت داؤد آگے بڑھے اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو جا کر وہاں پر قتل کیا۔
یوں لشکر جالوت شکست کھا گیا اپنے بادشاہ کے مرنے کے ساتھ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ یہ واقعہ قرآن پاک نے ان کی زندگی کا بیان فرمایا، یہ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی قرآن پاک نے بیان کیا کہ جب دو لوگ آئے اور ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بکریاں یا دمبیاں ہیں، میرے پاس ایک ہے۔ آگے واقعہ تفصیل سے 23ویں بارے میں آئے گا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، میرے پاس ایک ہی ہے، اب یہ مجھ سے وہ ایک بھی لینا چاہتا ہے۔ یہ واقعہ بھی قرآن پاک نے ذکر کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کا وہ واقعہ بھی قرآن پاک نے سورہ انبیاء میں ذکر کیا ہے کہ خاتون آئیں، دو خواتین آئیں، بچے کے حوالے سے انہوں نے جھگڑا پیش کیا، اپنا مقدمہ پیش کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ حضرت سلیمان وہاں پر موجود، حضرت سلیمان نے درخواست کی کہ ابا حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس میں کوئی رائے دے سکتا ہوں۔ فرمایا دو۔ آپ نے رائے دی اور اس رائے کو حضرت داؤد نے پسند کیا اور فیصلے کو بدلا اور حضرت سلیمان کے فیصلے کے مطابق یا رائے کے مطابق فیصلہ دیا۔ قرآن پاک نے اس کو بھی ذکر کیا۔ قرآن پاک نے اس واقعے کو بھی ذکر کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے اتنے زیادہ عبادت گزار بندے تھے کہ وہ اپنی عبادت میں کسی کو خلل انداز ہونے نہیں دیتے تھے، لیکن ہم نے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، قرآن اللہ کہتے ہیں ہم نے آزمائش اور امتحان کے لیے ان کی خلوت گاہ میں، عبادت گاہ میں فرشتے کو بھیج دیا۔ فرشتہ انسانی روپ میں چلا گیا۔ یہ واقعہ بھی انشاءاللہ 23ویں بارے میں آئے گا۔ تو یہ مختلف واقعات قرآن پاک نے بیان کیے، اور سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ایسے بہت سارے واقعات آتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک عورت آئی جناب داؤد علیہ السلام کے پاس، حضرت ایک بات بتلائیے کہ آپ کا رب ظالم ہے یا عادل ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو جھڑکتے ہوئے فرمایا تیرا ستیہ ناس ہو، اللہ تو سراسر عادل ہے، وہ تو کبھی ظلم کرتی نہیں، ذرہ برابر، رتی برابر کبھی ظلم نہیں کرتے۔ کہا حضرت یہی بات ہے؟ کہا یہی بات۔ کہا خاتون تیرے سوال کا مقصد کیا ہے؟ ذرا اپنی داستان بتا، اپنی وجہ بتا۔ اب اس نے سبب بیان کیا، اس نے کہا جی میں بیوہ عورت ہوں، 3 میری بچیاں ہیں، ان کی کفالت میں ہی کرتی ہوں، اور کفالت کا جو ذریعہ ہے یا ذریعہ جو معاش ہے وہ یہ ہے کہ میں سود کاٹتی ہوں، اور سود کاٹ کر کے بازار میں فروخت کرتی ہوں، اس سے جو حاصل ہوتا ہے اس سے اپنی بچیوں کی پیٹ پوجا کرتی ہوں یا پیٹ پالتی ہوں ان کو، اور ان کی کفالت کرتی ہوں۔ کبھی میں دن کو یہ کام کرتی ہوں، کبھی رات کو کام کرتی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں دن رات میں کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ سود کاٹتی ہوں اور زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کر کے اپنی بچیوں کی کفالت کی کوشش کرتی ہوں۔ میرا اور کوئی کفیل نہیں ہے، کوئی اور میری دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا پھر؟ کہا جی ہوا یہ کہ میں سود کاٹ کے ایک سرخ کپڑے کے اندر اسے باندھ کے بازار کی طرف جا رہی تھی کہ فروخت کروں، نفع اٹھاؤں، مال مجھے ملے اور اس سے کچھ چیزیں خریدوں، اپنی بچیوں کا پیٹ پالوں، اپنا پیٹ پالوں، گھر بار۔ میں راستے میں جا رہی تھی اور بازار پہنچی نہیں کہ پہلے ہی ایک بڑا سا پرندہ آیا اور اس نے میرے سر پر موجود سرخ رنگ کے کپڑے کو اپنے پنجوں میں جکڑا اور مجھ سے لے اڑا۔ میں نے محنت کی تھی، اب وہ میری محنت ضائع ہو گئی تو میں تو پریشان ہو گئی ہوں، اب تو میرا ذریعہ معاش بھی کوئی نہیں ہے، گھر میں فاقے ہیں، پریشانی ہے۔ تو اب بتائیے اللہ ظالم ہے یا عادل ہے؟ اللہ اکبر۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی، اسی گفتگو کے دوران دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ دروازہ کھلتے ہی 1 2 3 4 10 لوگ آگے پیچھے حاضر خدمت ہوئے، اور ہر ایک کے پاس 100 دینار ہیں، اور دربار داؤدی میں پیش کر رہے ہیں کہ حضرت یہ اللہ کے لیے کسی مستحق کو دے دیجیے، مستحق تک پہنچا دیجیے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک، لیکن یہاں تک لانے کا سبب یہ تو آپ خود بھی کر سکتے تھے، کسی مستحق تک آپ خود بھی پہنچا سکتے تھے،
کہا حضرت بات یہ ہے، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ واقعہ یہ کہ ہم دریا میں تھے، کشتی کے اندر سوار تھے، افضال بھائی کشتی میں سوار تھے، اور کشتی میں اچانک چھوٹا سا سوراخ ہو گیا، اور یہ سوراخ اس قدر اونچا تھا کہ جب پانی کا تھوڑا طوفان اٹھا تو وہ پانی اندر آنا شروع ہو گیا۔ ہم نے اپنی طرف سے اس کے سامنے بند باندھنے کی، ہاتھ وغیرہ سے کوشش کی، لیکن وہ بہرحال وقتاً فوقتاً ایسا ہوتا تھا، تو کسی وقت بے توجہی میں ہمارا ہاتھ یا ہمارا جو بند ہے وہ ہٹ جاتا اور پانی پھر اندر تھوڑا سا آ جاتا۔ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ جس کو ہم باقاعدہ طور پر وہاں پر چسپاں کرتے اور اس بند یعنی اس سوراخ کو باقاعدہ بند کر دیتے۔ ہم پریشان تھے اور مسلسل دریا میں یا پانی میں جو ہے وہ طغیانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک ہمارے سروں پر ایک پرندہ آیا، بڑا پرندہ تھا، اور اس کے پنجوں میں کوئی تھیلا تھا، وہ تھیلا اس نے پھینکا، وہ ہمارے درمیان آ کر گر گیا۔ اس سے پہلے یہ منظر یا یہ واقعہ پیش آنے سے پہلے ہم نے اس پانی اور اس طوفان سے بچنے کے لیے اللہ سے فریاد کی کہ پروردگار ہماری مدد فرما دے۔ اگر ہم بچ گئے اس طوفان سے، اس طغیانی سے ہم بچ گئے، تو ہم میں سے ہر آدمی 100 دینار آپ کے محبوب بندے حضرت داؤد کے قدموں میں پیش کریں گے، وہ جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں۔ بس یہ ہمارے آنے کا سبب ہے کہ ہم نے منت مانی، اور منت ہماری پوری یوں ہوئی کہ اوپر سے وہ پرندہ آیا، اس نے آ کر کے وہ گٹھڑی پھینکی، ہم نے اس گٹھڑی کو کھولا، اس میں سوت تھا، کاتا ہوا سوت تھا۔ ہم نے اسی کے ذریعے سے اس سوراخ کو اچھی طرح سے بند کر دیا اور بند کر کے اس کے پیچھے ٹیک لگا دی۔ بس یہ ہمارا عمل، اور تھوڑا سا طغیانی مزید رہی اور پانی اندر نہیں آیا، مزید جو اندر تھا اس کو ہم نے ہاتھوں سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ اب ہم کسی حد تک مطمئن ہو گئے، ادھر اللہ نے کرم یہ کیا کہ سمندر کے اندر، پانی کے اندر وہ جو طغیانی تھی وہ بھی تھم گئی۔ اب ہم پانی سے باہر آ گئے، اور فوری طور پہ ہم نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں بچایا ہے تو ہم اللہ کے محبوب بندے کی جو ہم نے نظر مانی تھی، ہم ان کے پاس جا کر کے یہ نظر پیش کریں۔ تو ہمارے آنے کا سبب یہ ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، جناب داؤد علیہ السلام اس خاتون کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کی بندی، تم سوچ رہی تھی کہ اللہ عادل ہے یا ظالم، تمہیں شک و تردد تھا، اور وہ ہے کہ تمہاری جگہ پر خشکی اور تری میں تجارت کر رہا ہے۔ تمہاری گٹھڑی کی وہ قیمت نہیں تھی، اگر یہ بازار میں فروخت ہوتی تو اس کی اتنی قیمت نہ ملتی۔ 1000 دینار اللہ نے تیرے لیے بھیجے۔ اللہ عادل ہیں، اللہ ظالم ہے۔ یہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ۔ اب یہ آیات کریمہ جو اس جگہ پہ موجود ہیں ان کو پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے بات۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں، کیا مطلب؟ پہاڑوں اور پرندوں ان کے ساتھ مل کر تسبیح بیان کرو۔ غور کیجیے گا، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس میں داؤد علیہ السلام کا کیا کمال ہے؟ جواب، یہاں اللہ نے اس بات کو ذکر نہیں کیا، یہاں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الحانی کا معجزہ بیان کیا ہے۔ کیسے؟ تسبیح تو تمام پرندے، تمام چرند، تمام درندے، تمام حجر شجر، ہاں جی، بحر و بر، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، یہ تو قرآن پاک نے پہلے کہہ دیا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والی ہر چیز ہے، صرف تم سمجھتے نہیں ہو۔ یہاں جس چیز کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا وہ کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام جب پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ان کے پرندے بھی تسبیح کر رہے ہیں، پہاڑ بھی تسبیح کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، لیکن معجزہ داؤدی یہ ہے کہ وہ پہاڑ کی تسبیح کو بھی سن رہے ہیں،
سمجھ رہے ہیں اور پرندوں کی تسبیح کو بھی سن بھی رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں. تو گویا کہ اللہ رب العزت نے یہاں معجزہ یہ بیان کیا, خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ ہم نے پہاڑ اور پرندوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا, وہ ان کی بولیوں کو جانتے تھے, ان کی بولیوں کو. اگلی بات وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا. یہ بھی ایک معجزہ تھا, کمال بات, عجیب بات. ایسے لوہے کو آپ جانتے ہیں لوہا ایک مضبوط دھات ہے جسے پگھلانے کے لیے آگ اور مختلف قسم کے کیمیکلز وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں اور جس پر پوری ایک توانائی صرف ہوتی ہے. لیکن داؤد علیہ السلام لوہا پکڑتے اور اسے, اچھا یہ نہیں کہ اس سے صرف موڑ دیتے تھے, نہیں, عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ صرف موڑتے, نہیں بھائی, وہ لوہے سے وہ تمام تر کام لیتے تھے جو ہمارے زمانے میں مشینوں سے لیا جاتا. یعنی ایک لوہے کی اتنی موٹی چادر کو وہ چھوٹی چھوٹی باریک پتلی چادروں میں تبدیل کرتے, ایسے کرتے جیسے آپ کاغذ, بعض اوقات آپ کسی گتے کو پکڑتے ہیں نا, موٹے کاغذ کو, اس کاغذ کو آپ آرام سے یوں کر کے کھولتے ہیں تو ایک حصہ اس کا الگ ہو جاتا ہے, پھر آپ اسی کاغذ کے دوسرے حصے کو الگ کرتے ہیں, پھر تیسرے کو, پھر چوتھے کو. ہاں جی, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 3 4 5 تہوں والا کاغذ ہوتا ہے, اس کے آپ تہیں الگ الگ کرتے ہیں ہاتھ سے. موٹی چادر کو یوں کر کے پکڑتے اپنی چاہت کے مطابق, کتنے سوتر کی چادر چاہیے یوں کر کے پکڑتے اور وہ کاغذ کی طرح یوں الگ ہو جاتی. یہ معجزہ ہے, ورنہ یہ مضبوط ترین دھات, اس مضبوط دھات کو افضال بھائی جانتے ہیں, لوہے کا کام کرنے والے لوگ جانتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے, کتنا مشکل کام. وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, پھر ایسا ہی نہیں بلکہ اپنی چاہت اور مرضی سے اس کے لیے چاہے تو وہ کنڈا بنانا, چاہے وہ کڑی بنانا, چاہے وہ کیل بنانا, وہ ہر چیز حضرت داؤد علیہ السلام اپنی جو مصنوعات, جو پروڈکٹس بنانا چاہتے تھے ان کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہوتی تھی چیزوں کی, وہ چیزیں وہ اپنے ہاتھ سے بناتے تھے بغیر کسی آلات کے, بغیر کسی مشینی آلات کے, ہاتھ سے بناتے. یہ ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا. آگے فرمایا ان عمل صاحب, اچھا اس کا بھی زرہ بنایا کرتے تھے اور زرہ بنا کر کے بازار میں فروخت کرتے, اور لکھا ہے کہ 6000 درہم میں ایک زرہ فروخت ہوتی تھی. داؤد علیہ السلام اپنی ضرورت کے مطابق 1 یا 2 تیار کرتے اور جب تک گھر میں وہ ضروریات ان سے چلتی رہتی تیسری زرہ نہیں بناتے تھے. جب ضروریات ختم ہو جاتی تو آنن فانن وہ ایک زرہ تیار کر کے فروخت کر دیتے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ پیشہ اختیار کرنا کوئی بھی اللہ کے ہاں معیوب نہیں ہے, بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی روزی میں سے سب سے بہترین روزی کون سی ہے, جو وہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہاتھ سے کمانے کا مطلب ہے کدال مارنا, یا نہیں, یہ چیزیں شامل ہیں. لیکن وہ آدمی جو اپنے ذہن کا استعمال کر کے اپنے علم کی بنیاد پر, اپنے فن کی بنیاد پر, اپنے ہنر کی بنیاد پر چیزیں تیار کرتا ہے, وہ بھی اس میں شامل ہے. کوئی اپنی محنت سے, مقصد یہ کہ دستے سوال دراز نہ کرے بلکہ محنت کرے. وہ محنت چاہے ریڑھی کی چلانے کی ہو, چاہے وہ کوئی چیز کھانا پکا کر کے بیچنے کی ہو, چاہے وہ کوئی چیز بنا کر کے پیش کرنے کی ہو, کوئی بھی فن ہو, کوئی بھی ہنر ہو, یاد رکھیے وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں. یعنی انسان کی محنت اس کے لیے بہترین روزی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہی ہے. بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کی ہسٹری اور تاریخ کا یہ حصہ ہے کہ آپ علیہ السلام راتوں کو گشت کیا کرتے تھے اور کئی وقت میں بیس بدل کر کے اپنا وہ جو ظاہری جلال اور جمال تھا اس کو تھوڑا بدل کر کے, کبھی درویشی کے انداز میں, کبھی کس انداز میں, وہ لوگوں کے پاس جاتے, مملکت کے سربراہ, حکمران وقت, خلیفہ وقت داؤد علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے کہ تمہارا حکمران کیسا ہے, تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے. تو لوگ مختلف قسم کی بات کرتے, اکثر و بیشتر آپ کی تعریفی کلمات ہی ہوتے.
کہ اچھا حکمران ہے، عادل حکمران ہے، نیک ہے، صالح ہے، عبادت گزار ہے، ہمارے درمیان اچھے فیصلے کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام بھیس بدل کر انسانی شکل میں آپ کے سامنے آئے، تو آپ نے ان سے بھی ایک اجنبی ہونے کی وجہ سے کہ یہ مجھے نہیں جانتا، میں اس کو نہیں جانتا، تو پوچھ لیا کہ جناب بتلائیے کہ آپ کے زمانے کا جو حکمران ہے اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ انہوں نے بڑی تعریف کی، اور تعریف کر کے آخر میں کہا ایک کمی ہے، ایک خصلت ہے، کمی نہیں، ایک خصلت ہے، اور وہ خصلت یہ ہے کہ کاش کہ داؤد ہمارے جو حکمران ہیں وہ بھی بیت المال سے کھاتے ہیں، کاش کہ وہ بیت المال سے کھانے کے بجائے، یعنی جیسے باقی لوگ بیت المال سے غربا اور تو یہ ان کا بھی کوئی کام کاج نہیں ہے، اگر یہ اپنے ہاتھ کی اور اپنی محنت کی کمائی سے کھائیں، بیت المال سے نہ کھائیں، تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ بس داؤد علیہ السلام کے سامنے چونکہ پہلی دفعہ کسی نے کوئی بات کی تھی، گئے مصلی ڈالا اور اللہ کے سامنے دست سوال دراز کر دیا، پروردگار رحمت فرما، کرم فرما، فضل فرما، تو نے بہت نعمتیں دی ہیں، بہت نعمتیں دی ہیں، اے اللہ یہ بھی ایک نعمت عطا فرما دے، کوئی ایسا ہنر دے دے، کوئی ایسا فن دے دے، کوئی ایسے ہی میرے ساتھ جو ہے وہ اپنی محبت اور اپنی رحمت کی لاج میرے ساتھ رکھ لے کہ میں اپنے ہاتھ سے کماؤں اور کھاؤں، بیت المال سے کھانے کی نوبت نہ آئے، نہ مجھے، نہ میرے اہل خانہ کو، نہ میرے گھر والوں کو۔ بس دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد وہی آ گئی، اے داؤد ہم نے آپ کے لیے لوہے کو مسخر کر دیا ہے، اب آپ لوہا کہیں سے بھی پکڑیں اور اس کو اپنی مرضی سے اس کو ڈھالیں اور زرہ بنائیں، کوئی چیز بنائیں اور اس کو بنا کر کے فروخت کریں۔ آپ نے چونکہ آپ ایک مجاہد تھے، نبی مجاہد ہوتے ہیں، نبی کون ہوتے ہیں؟ آپ نے لوہے کی چیزوں میں سے، لوہے کی دھات سے تیار ہونے والی چیزوں میں سے سب سے پسندیدہ چیز جو سمجھی وہ یہ سمجھی کہ انسان جو جنگ میں لڑتے ہوئے اپنی جان کی حفاظت کے لیے مختلف قسم کی چیزوں کو ڈھال بناتا ہے، تو کیوں نہ میں لوہے سے ایک ایسی ڈھال بناؤں جو کہ انسان جنگ میں استعمال کر سکے۔ تو پہلی دفعہ زرہ جناب حضرت داؤد علیہ السلام نے تیار فرمائی اور اسے بازار میں فروخت کیا، لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا۔ اللہ، تو یہ اس کا پس منظر ہے۔ فرمایا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا ان کے لیے کیا کر دیا؟ نرم۔ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور ہم نے ان کو یہ کہہ دیا کہ آپ بنائیے، یعنی آپ تیار کیجئے اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑیے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل نیک کرتے رہیے، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو عمل آپ کرتے ہو میں اس کو دیکھنے والا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب